ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان بچوں کے ساتھ حضرت حسن حضرت حسین سے محبت کرے گا تو گویا کہ وہ میرے سے محبت کرے گا، اور اگر کوئی اس سے دشمنی کرے گا تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ میرے سے دشمنی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن حضرت حسین میری اولاد ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے اندر جوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی اولاد فرمایا۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ جو نبی علیہ السلام کا قد و قامت تھا، جو نبی علیہ السلام کی خوبصورتی تھی، جو نبی علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کا چال چلن تھا، وہی انداز حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ پھر آنے والے وقت کے اندر واقعہ عجیب قسم کا ہوا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، ایک دور آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے بعد دور خلافت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے بعد دور خلافت آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کے بعد دور خلافت آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کے بعد جب دور آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے مشورہ لینا چاہا کہ میرے آخری ایام ہیں، میں نے دنیا چھوڑ کر چلا جانا ہے، آپ بتاؤ میرے بعد کون سا خلیفہ صحیح ہے کہ جس کا نام ہم پیش کر دے، اور یا اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی اور رائے ہو تو وہ بھی پیش کر دیں۔ اسی وقت حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ ہمیں تو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ مسلمان منتشر ہے، پریشان ہے، جنگیں بھی ہے، جنگ صفین ہوا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں، اب مشکل سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا خلیفہ نامزد ہو جائے کہ جس کے متعلق کوئی اختلاف نہ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بیٹا یزید ابن معاویہ اس منصب کا زیادہ اہل ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ آپ اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یزید ابن معاویہ اپنے بیٹے کے منصب خلافت کے متعلق کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات مشورہ کر کے صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ڈالی، اور اس کی بنیاد یہ تھی تاکہ مسلمان اکٹھے رہے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ ان کا سوچ اور ان کی حقیقت ایک واضح طور پر تھی کہ مسلمانوں کے درمیان دوبارہ قتل اور غارت گیری نہ ہو، لیکن آنے والے وقت میں حالات بالکل اس کے مختلف ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ جب اس منصب خلافت کے اوپر فائز ہوئے، اپنے منصب کا اعلان کیا، تو دنیا بھر میں ہر ملک کی طرف اپنا پیغام بھیجا، قاصد بھیجا کہ لوگوں سے میرے خلافت کے لیے بیعت لیا جائے۔ لیکن وہاں مدینہ منورہ کے اندر مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے چیدہ صحابہ کرام جو بڑے شان اور عظمت والے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ یزید ابن معاویہ ایک نوجوان شخص ہے،
اپنے عیاشی کے اندر ہے، حالات کا اندازہ ان کو نہیں ہے، یہ حکومت کے قابل نہیں، حکومت نہیں چلا سکیں گے، مسلمانوں کو یکجا نہیں کر سکیں گے، مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ اس سے ان کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہوا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی خلافت پر بیعت نہیں کریں گے، اور اس میں سر فہرست حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر ابن حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ہم یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یزید کی طرف سے مدینے کے گورنر کو حکم آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے لیے بیعت لے لیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو اسی رات مکے کی طرف چل پڑے اور مکے میں قیام پذیر ہوئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچ گئے، مکے میں وہاں رہنے لگے، تو اب ظاہر ہے کہ نئی نئے خلافت کا معاملہ تھا۔ کوفے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لوگ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آخر میں کوفے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ کہ پھر بھی بعض لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ یہاں معاملہ یزید ابن معاویہ کا جھگڑے کے اندر پڑا ہوا تھا، تو کوفے والوں نے ایک پہ ایک خط بھیجے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس کوفے میں آئیں، کوفے کا دار الخلافہ آپ کو دے دیں گے اور آپ ہمارے امیر بن جائیں۔ دنیا پر بادشاہت یہ آپ کا حق ہے، اسی کہ آپ نبی علیہ السلام کے نواسے ہو، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہو، اس سے پہلے آپ کا باپ امیر الخلافہ تھے، اب اس کے بعد یہ منصب آپ ہی کا حق بنتا ہے، لہذا آپ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ ایک خط نہیں آئے بلکہ 2 بوریوں کے برابر خطوط حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب خطوط آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ کوفے والوں کے اوپر ہمارا کوئی اعتبار نہیں، آپ کوفہ بالکل بھی نہ جائیں۔ کسی کی رضامندی نہیں تھی کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے، فرمایا کہ اے میرے چچا زاد، اے میرے بھتیجے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوفے والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو آپ کے ساتھ کیا اچھا کریں گے، لہذا آپ کوفے کی طرف نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ پکا تھا، لیکن فرمایا کہ چلے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا کہ جاؤ اور کوفے کے حالات معلوم کرو کہ آیا وہ لوگ میرے سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب روانہ ہو گئے، کوفہ پہنچ گئے، مختار کے گھر پہ چلے گئے، لوگ استقبال کے لیے آئے اور مسلم ابن عقیل کا لوگوں نے استقبال کیا۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے، لیکن وہ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد مسلم ابن عقیل آئے تھے، اور لوگ آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت تھی کہ ہم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگر لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ 12,000 سے لے کے 40,000 تک لوگ آئے، اور انہوں نے یہ بیعت کر لیا کہ ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ لیے تو بڑے خوش ہو گئے اور خط لکھ لیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
کہ لوگ آپ سے انتہا درجہ محبت کرتے ہیں، آپ 1 منٹ بھی صبر نہ کریں اور فوراً آپ کوفہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ لوگ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور دل سے آپ کو چاہنے والے ہیں کہ 40,000 لوگ پہلے دن آئیں اور میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیٹ میں نے لے لیا ہے، لہذا آپ آئیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر پتہ چلا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ہے دوبارہ کوفے کی طرف جانے کا۔ پہلے تو بات چل رہی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ آئے اور فرمایا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی دامن پکڑتا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، ان لوگوں کے اوپر ہمارا کوئی اعتبار نہیں، اگر آپ نے جانا ہے آپ یمن کی طرف چلے جائیں، وہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے باپ دادا سے محبت کرتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہ جگہ آپ کے لیے موزوں ہوگا، لیکن آپ کوفہ نہ جائیں۔ یہ بعد دیگر صحابہ کرام آتے رہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کرتے رہے، لیکن حضرت حسین ابن علی نے فرمایا کہ یہ دیکھیں 2 پہلے میرے پاس خطوط ان کے آئے، مسلم ابن عقیل جس کو میں نے اپنا قاصد بنایا اس کا پیغام بھی آیا کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لہذا اب مجھے رکنا نہیں چاہیے، مجھے جانا چاہیے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، صفا مقام پر پہنچے، وہاں پر ایک مشہور شاعر فرزدق سے ان کی ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے کہا حسین ابن علی کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کوفے کی طرف جانا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ فرزدق شاعر نے فرمایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفے والوں کے دل وہ تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن کوفے والوں کی تلواریں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہے، وہ تلواریں آپ کے خلاف اٹھے گی، آپ وہاں نہ جائیں۔ اور اس دوران عبید اللہ ابن زیاد کو یزید ابن معاویہ نے کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ اس سے پہلے گورنر تھے نعمان ابن بشیر، ان کو جب پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آئے، نعمان ابن بشیر بڑے غصے کے اندر آئے، لوگوں سے کہا کہ آپ نے کیا کیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو یہاں آپ لوگوں نے بلایا؟ کیا آپ لوگ کا ارادہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بلائیں؟ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور اس سے بڑھ کے نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے یزید ابن معاویہ کی طرف سے، انہوں نے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا۔ یزید ابن معاویہ کو پتہ چلا کہ کوفے کا گورنر نعمان ابن بشیر کچھ کہنا نہیں چاہتے اور حضرت حسین کے مقابلے میں آنا نہیں چاہتے، انہوں نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا اور کہا کہ جاؤ اور ان سے انتقام لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکو کہ وہ کوفہ کہیں پہنچ نہ جائیں، اسی کی پھر لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ مسلم ابن عقیل کو جب پتہ چلا اور اسی دوران عبید اللہ ابن زیاد حجازیوں کے کپڑے پہن کے کوفے کے اندر جب داخل ہوا، اس وقت تصویریں تو تھی نہیں، لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلے یہ سمجھے کہ مسلم ابن عقیل جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بھائی تھے، وہ جب آئے تو سمجھے کہ حضرت حسین ہے۔ پھر اس کے بعد یزید کی طرف سے جب گورنر عبید اللہ ابن زیاد مقرر ہوئے، انہوں نے حجازیوں کے کپڑے پہنے اور کوفے کے اندر جب داخل ہوئے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آتے ہوئے لوگوں نے آوازیں بلند کی کہ مبارک ہو، اہلا و سہلا یا حسین ابن علی، اے حسین ابن علی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوئی بات نہیں کی اور فوراً جا کے
کوفے کے دارالخلافہ میں پہنچ گئے. وہاں محل میں جب چلے گئے تو دیکھیں کہ حالات معلوم کیے کہ حالات کس قدر ہے. ان کو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور جو ان کے قاصد بھی ہیں، وہ ہانی کے گھر کے اندر ہے. اور ہانی کے گھر کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں بڑے لوگوں کو صبح کے ٹائم میں اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ میں یزید ابن معاویہ کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر ہو چکا ہوں اور کوئی بھی مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دے، حسین ابن علی کا ساتھ نہ دے، ورنہ ان کو اپنا انجام یاد دلا دیا جائے گا، لوگ ان سے الگ ہو جائیں اور کوئی بھی ان کا ساتھ نہ دے. مسلم ابن عقیل کو جب پتہ چلا وہ ہانی کے گھر کے اوپر تھے تو یہاں یزید ابن معاویہ نے فوج بھیجی اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، ان کو قید بند کر کے اپنے دارالخلافہ کے اندر رکھ دیا. پھر یہ کہ مسلم ابن عقیل نے یزید ابن معاویہ کے خلاف عبید اللہ ابن زیاد جو وہاں کے گورنر تھے لوگوں کو اکٹھا کیا اور 40,000 آدمی مسلم ابن عقیل کے پاس آئے اور ان سے مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ جناب وہ تو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، آپ لوگ نے تو ہمیں کوفہ بلایا ہے. انہوں نے کہا 40,000 آدمیوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پہ تیار ہیں، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. 40,000 آدمی چلے گئے، عبید اللہ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کیا. 40,000 آدمی جب محاصرہ کیا وہاں اندر عبید اللہ ابن زیاد پریشان ہو گئے کہ 40,000 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرے تو کیسے کرے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے ہوشیاری یہ کی تھی کہ وہاں ان کے سرداروں کو اپنے محل کے اندر بند کر رکھا تھا. سرداروں کو کہا کہ اپنے عوام کو سمجھائیں، ان کو کہیں کہ یہاں سے ہٹ جائے اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دے ورنہ ان کا برا انجام ہوگا. یہ سردار آئے، اپنی عوام کو سمجھایا کہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دے، یزید ابن معاویہ کی طرف سے سخت پیغام ہے ورنہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. جب لوگوں نے یہ بات سنی 40,000 کے بجائے 500 آدمی رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. 500 آدمیوں میں بھی ایک ایک کرتے چلے گئے اور آخر میں مسلم ابن عقیل بچ گئے. جب مسلم ابن عقیل تنہا بچ گئے، ان کو پیاس لگی، وہاں ایک بڑھیا کی گھر پہ چلے گئے اور ان سے کہا کہ پانی دے دو. بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو پانی دیا اور ساتھ میں پناہ بھی دے دیا. جب سارے لوگ تتر بتر ہو کے چلے گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ مسلم ابن عقیل کون سے گھر کے اندر چھپا ہوا ہے. پتہ چلا کہ اس بڑھیا کے گھر کے اندر ہے. اس بڑھیا کا بیٹا محمد ابن اشعث جو عبید اللہ ابن یزید کا سپہ سالار تھا اس کا دوست تھا اور اس نے آ کے محمد ابن اشعث ابن محمد کو خبر دی کہ مسلم ابن عقیل اس بڑھیا کے گھر کے اندر ہے. وہاں عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا قافلہ بھیجا، ان کو گرفتار کیا، ان کو لے کر آئے، ان کو اور ان کے بیٹے محمد اور اسی طریقے سے دوسرا بیٹا ابراہیم ان کو قتل کر دیا اور ہانی کو سولی کے اوپر لٹکا دیا اور لوگوں کو پیغام دے دیا کہ کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. لیکن ان باتوں کا اندازہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا سفر جاری کیے ہوئے تھے. ایک مقام پر جب بیٹھ گئے وہاں پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے بڑے بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے. وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے، آگے چلے یا واپس مدینہ منورہ کی طرف جائیں. لوگوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آگے نہ جائیں، لیکن مسلم ابن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ حسین ابن علی جب ہمارا بھائی، جب ہمارا بیٹا، جب ہمارا چچا مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ ہم تو جہاں آگے جائیں گے
ان کو شکست دیں گے یا خود بھی مر جائیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا دیر سوچا اور اس کے بعد آہ بھری اور فرمایا کہ اے مسلم ابن عقیل، تیرے موت کے بعد ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے چلے اور یزید ابن معاویہ کی طرف سے حکم یہ تھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ پہنچنے نہیں دینا ہے۔ تو ان کا قافلہ آیا، ہر ابن یزید آئے اپنے ساتھ فوج لے کے سب سے پہلے مقابلے کے لیے، اور حسین ابن علی سے فرمایا، حضرت حسین ابن علی سے فرمایا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آپ کے خلاف لڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، کہ آپ کو کوفے کی طرف آنے کی اجازت نہیں۔ لہذا آپ کو میرا مشورہ یہ ہے، آپ کو یہاں کوفے اور مدینہ منورہ دونوں راستوں سے ہٹ کے کسی اور راستے کی طرف چلے جائیں تو ہمیں منظور ہے، یا آپ ایسے کریں کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت سے پہلے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ وہاں سے یزید ابن معاویہ نے ایک دوسرا قافلہ بھیجا اور اس میں حضرت عمر ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عمر سپہ سالار تھے، وہ پہنچے یزید ابن معاویہ کی طرف سے، اور ان کا جی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا آمنا سامنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ حضرت حسین کے ساتھ کون ماں کا بچہ لڑ سکتا ہے، کون اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ ان کا راستہ روکے، کون چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی کو اپنے سر پہ لے لے۔ حضرت عمر ابن وقاص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بالکل نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن کوفے والوں کی طرف سے یہ 2 بوریاں بن کے یہ خطوط میرے پاس آئے، مجھے مجبور کیا، میں آیا ہوں، اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر ابن وقاص سمجھ گئے کہ شاید معاملہ ٹل جائے، مصیبت ختم ہو جائے۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو خط بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چاہتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد تو ظاہر ہے یزید ابن معاویہ کے گورنر تھے، انہوں نے تو اپنا نام بلند کرنا تھا، جیسے کہ کسی حاکم کے سامنے کوئی بھی آدمی اپنے نام کو بلند کرتا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا نام اپنے سپہ سالار کے سامنے یا بڑے حاکم کے سامنے بزدلی میں مشہور ہو جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا نام اگر اس کے سامنے آئے تو بڑے بہادروں میں آئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عمر ابن وقاص کو یہ پیغام دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت سے پہلے یہ ممکن نہیں کہ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ موت آ جائے گی، ہم لٹ جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، سارے شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ قافلے آتے رہے، 22,000 تک لوگ آئے، اور قریب میں جو دریا فرات تھا اس کے اوپر پڑ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی حضرات تھے سب کے اوپر پانی کو بند کر دیا، اور عمر ابن وقاص نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا اگر آپ کی چاہت ہو تو میرے کو اس جنگ سے آپ نکال دے، میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہاں عبید اللہ بن زیاد نے کہا اگر آپ میری حکومت میں نکلنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر میرے حکومت میں آپ کو رہنا ہے تو آپ سپہ سالار رہیں گے، اور آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنا ہے۔ عمر ابن وقاص نے کہا کہ چلے صحیح ہے، مجبوری ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اب خندق کے بیچ میں کوڑ دی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
جو کوفے کے سابقہ گورنر بھی تھے اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو دیکھ کے دنیا خوش ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب کسی ایک طرف کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بات بالکل بیکار ہوگی۔ یقیناً غلطیاں تھی، ورنہ یہ اپنے آپ کو جنگ سے روک سکتے تھے، لیکن اپنے آپ کو روکا نہیں اور جناب جنگ کی تیاری ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان پہ جب پھیرے تو کربلا کے میدان کے متعلق پوچھا یہ کون سا جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کربلا ہے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا موضع کرب و بلاء، یہ ہے کرب مصیبت کی جگہ، یہ ہے آفت کی جگہ، چلے ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہوا اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کو بند کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کو بند کر دیا گیا تھا کہ پانی کا کنواں اپنے پیسوں سے خریدا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظالموں نے وہ کیا کہ پانی بند کر دیا۔ اسی روایت کے مطابق عبید اللہ بن زیاد نے کہا عثمان پر پانی بند ہوا تھا، حضرت حسین پر پانی بند ہونا چاہیے۔ ایک گلاس پانی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ آنے والوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ عصر کا وقت تھا، خندقیں کھد گئی، ایک راستہ بیچ میں چھوڑ دیا گیا۔ عامر ابن وقاص نے عصر کے وقت اپنے لشکر کو حرکت دی، یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ایک آدمی مقابلے کے لیے گئے، 50 تک کے آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو گئے۔ جب 50 آدمی شہید ہو گئے، ساتھی سارے ختم ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا نکلے، مقابلے کے لیے آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے، ان کے سروں کو کٹاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیروں کے انبار لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں سے گرنے کی قریب ہوئے کہ شمر جوشن نے تلوار اٹھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کے اوپر مارا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور پھر اس کے بعد علی بن یزید آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو الگ تشتری کے اندر رکھے حلیل ابن حری ابن زیاد کے ہاتھ میں سربراہی میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو ان گدوں کے ساتھ، ان گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا کے کھینچتے ہوئے لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ یہ وہ واقعہ جس کو کربلا کے نام سے شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین نبی علیہ السلام کی اولاد ہے اور نبی علیہ السلام نے بزدلی نہیں تھی، اولاد میں کہاں سے بزدلی آئی؟ مقابلہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بچے رہے، بیویاں رہی، ساتھ میں 10 لڑکے رہے، سب کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر گیا۔ یزید ابن معاویہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حضرت حسین کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نہ آئے، کوفے کے اوپر پابندی تھی۔ لیکن غلطی کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ساری باتوں کی نگرانی مکمل طور پر ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسے صحابہ نے فرمایا کہ یزید ابن معاویہ جوانی کی حالت کے اندر نشہ کرتے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں، حالات کا تعارف نہیں، اندازہ نہیں، مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اس سے یہاں پر غفلت ہوئی، ورنہ یزید ابن معاویہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے اور پھر ایسے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب یزید ابن معاویہ کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے گئے تو یزید ابن معاویہ رونے لگے
اور اپنا قافلہ بھیجا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو، ان کے بیویوں کو ساتھ لیا، اور گھر پر جب یہ ساری کی ساری عورتیں اور یہ بچے اور یزید بن معاویہ کی عورتیں آپس میں مل گئی تو دونوں آپس کے اندر مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چیخ پکار کر رونے لگے، اس لیے کہ یزید بن معاویہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. اگر کوئی طعن اور تشریح اس ضمن میں حضرت امیر معاویہ کے اوپر کرتا ہے تو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ ان کو حضرت امیر معاویہ سے محبت تھی. جو آپس کے اندر جنگیں ہوئی وہ منافقین کی وجہ سے ہوئی، اور ان جنگوں کو ختم کرایا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن آئے، حضرت امیر معاویہ سے فرمایا آپ مسلمانوں کے امیر ہو، ہمیں یہ سلطنت نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم اہل نبوت ہے، اور نبوت والوں کے پاس یا تو نبوت کا دروازہ ہونا چاہیے یا تو نبوت والوں کے پاس سلطنت کا دروازہ ہونا چاہیے. ہمیں سلطنت نہیں چاہیے، آپ مسلمانوں کے متفقہ امیر ہیں اور لڑائی کو ختم کرتے ہیں.